اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ منصوبات چل رہے تھے اور منصوبات میں 5 مفعول تھے جو منصوب ہوتے تھے، ان میں سے 4 مفعول تو گزر چکے۔ یہ 5واں اور آخری مفعول آ گیا، المفعول معہ۔ مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے، مفعول لہو مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، ایسے ہی مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ اس کا نام رکھا مفعول معہ۔ مفعول معہ نام کیوں رکھا؟ کیونکہ اس مفعول کی تعریف کیا ہے کہ مفعول معہ اس مفعول کو بولتے ہیں جو مفعول واو بمعنی مع کے بعد ذکر کیا جائے۔ جو واو بمعنی مع کے بعد مفعول آتا ہے اس کو مفعول معہ بولتے ہیں، چونکہ یہ واو بمعنی مع کے بعد یعنی اس واو کے بعد آتا ہے جو مع کے معنی میں ہے، اسی لیے مفعول کا نام ہی مفعول معہ رکھ دیا۔ تو مفعول معہ کسے بولتے ہیں؟ جو مفعول وہو ما یذکر بعد الواو، مفعول معہ اس مفعول کو بولتے ہیں جو وہو ما یذکر بعد الواو بمعنی مع، جو اس واو کے بعد آئے جو مع کے معنی میں ہے۔ لمصاحبته معمول الفعل، یہ واو بمعنی مع کے بعد مفعول آتا ہے، کاہے کے لیے؟ اس لیے آتا ہے تاکہ جو فعل کا معمول ہے اور یہ مفعول معہ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ اس فعل کے اندر شریک ہو جائیں۔ یہ مفعول معہ بھی اس فعل کا جو معمول ہے، سمجھے، اس کے ساتھ شریک ہو جائے، سمجھے، یہ بھی اس کا ساتھی بن جائے۔ مصاحب صاحب سے ہے نا، اور صاحب کسے بولتے ہیں؟ ساتھی کو۔ صحابہ وہی ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مفعول معہ کسے بولیں گے؟ لمصاحبتہ۔ یہ مفعول معہ بولیں گے وہ مفعول جو واو بمعنی مع کے بعد آئے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مفعول معہ ہو اور اس سے پہلے جو فعل کا معمول آ رہا ہے وہ معمول کا بھی فاعل ہوگا، یہ مفعول معہ ہو اور فاعل یہ دونوں ساتھی بن جائیں اور دونوں ساتھ ساتھ آئیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ شریک ہوں اس فعل کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پہلے ایک بعد میں ہے، دونوں ساتھ ساتھ شریک ہیں۔ یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول معہ۔ مثال سے واضح ہو جائے گا۔ نحو جاء البرد والجبات، آئی سردی جبوں کے ساتھ، والجبات، اس میں یہ ترجمہ کرنا کہ سردی آئی اور جبے آئی، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ترجمہ اس وقت صحیح ہوتا کہ جب یہ واو عطف کے لیے ہوتا، تو یہ تو واو عطف کے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ واو تو مع کے معنی میں ہے۔ تو جاء البرد والجبات، یہ واو مع کے معنی میں کیا معنی؟ اس واو کو اڑاؤ اور مع رکھو، معنی وہی بنے گا، جاء البرد مع الجبات، سردی آئی جبوں کے ساتھ۔ کیا معنی؟ سردی اور جبے یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ یہ مفعول معہ کون سا بن گیا؟ الجبات، اور فعل کیا ہے؟ جاء، اور اس فعل کا معمول کیا ہے؟ وہ فاعل البردو۔ اب یہ مفعول معہ جبے اور البرد وہ سویٹر وغیرہ، اور البرد وہ جو معمول ہے فاعل، یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے، یہ دونوں ساتھ ساتھ اس فعل میں شریک ہے۔ فعل کیا تھا؟ آنا، جاء، کہنا سردی اور جبے دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ یہ نہیں کہ سردی پہلے آ رہی ہے تو جبے بعد کے اندر آئیں گے، کہ جبے پہلے آ جائیں گے، سویٹر پہلے پہنے کا، سردی بعد میں آئے گی، یہ سردی پہلے آئے گی جبے بعد نہیں، جیسے ہی جو سردی آئی جبے بھی ساتھ ہی آ گئے۔
दोनों साथ साथ। तो क्या माना हो गया कि मफऊल माहू किसे बोलते हैं? मफऊल माहू वो इसम है जो वाव बमाना माह के बाद, वल जो बात वाव के बाद है या नहीं है, और ये वाव माह के माने में है या नहीं है। तो वाव बमाना माह के बाद जो मफऊल माह, जो मफऊल आता है उसको मफऊल माहू बोलते हैं। समझे? माहू क्यों बोलते हैं? माह का माना होता साथ, साथ माना साथी बनना, तो ये मफऊल माहू भी साथी बन जाता है। समझे? किस चीज का? उस फेल के मामूल का। ये दोनों साथ साथ शरीक हो जाते हैं उस फेल में, आगे पीछे नहीं आते, साथ साथ, है ना। सर्दी और जुब्बे साथ साथ आए, सर्दी आई जुब्बों के साथ, ये नहीं कहना सर्दी आई और जुब्बे आए। ये और वाला माना तब करेंगे जब ये वाव आतफ के लिए हो। ये वाव आतफ के लिए नहीं है, ये वाव माह के माने में है। मुझे कौन बताएगा जब ये वाव माह के माने में तो मफूल माह हुआ है, तो जा अल बर्दु वल जुब्बाता पढ़ेंगे, वल जुब्बातू या वल जुब्बाती, क्या इराब पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? वल जुब्बा ता। शाबाश। अब आप देखें, क्योंकि मफूल माह बन है, मफूल माह मंसूब होता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो आपने पीछे इसमें मुतमक्किन की किस्में पढ़ी या नहीं पढ़ी? कौन सी किस्म बनेगी ये? नहीं नहीं, गैर मुनसिफ नहीं। अलिफ ता कौन सी किस्म में आता था? 16 किस्मों से कौन? जमा मोहन्नस सालिम, हालत नस्बी, हालत, हाँ माशाअल्लाह। तो इसमें ये जेर पढ़ेंगे क्योंकि जमा मोहन्नस सालिम है, और जमा मोहन्नस सालिम हालत नस्बी में जब वो मफऊल बन रहा हो तो उस पर जेर आती है। जाअतनी मुस्लिमातुन रअयतु मुस्लिमातिन व मररतु बिमुस्लिमातिन, उसमें हालत नस्बी जबर के साथ नहीं होती, जेर के साथ होती है। अब हमें कैसे पता चल गया जमा मोहन्नस सालिम अलिफ ता लगा हुआ है मुस्लिमात की तरह? तो एराबी को जमा मोहन्नस सालिम वाला मिलेगा, तो हालत नस्बी में क्या आएगी? जेर। तो क्या पढ़ेंगे? जा अल बर्दु वल वल जुब्बाती वल मुस्लिमाती। समझ आई ना बात? तो अब अगर अगर ये वाव आतफ के माने में होता तो क्या इराब पढ़ते? जा अल बर्दु वल जुब्बा, क्या पढ़ते इराब? अगर ये आतफ होता, वो माना माना होता, तो फिर इसका आतफ अल बर्द के ऊपर हो जाता, तापे पेश आती ना। आतफ तो बातों मातू फले कराब है। जा अल बर्द वल जुब्बातु, फिर तर्जमा ये होता सर्दी आई और जुब्बे और स्वेटर भी आ गए, फिर साथ का तर्जमा ना होता। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये जब हमने इसको वाव बमाना माँ, तो वाव बमाना माँ जब बन गया तो उसके बाद तो वाव माना माँ के बाद तो मफूल माँ हुआ आता है, मफूल माँ तो मंसूब होता है। तो मंसूब तो फिर जब मुअन्नस सालिम है उसका इराब हालत नस्बी ज़ेर के साथ होगा। तो जा अल बर्द वल जुब्बाती। और अगली मिसाल, वजिअतु अना व ज़ैदन, मैं आया व ज़ैदन, ज़ैद के साथ, ये माना करेंगे ना। ये मैं आया और जैद आया गलत है। ये तर्जमा तब ठीक होता जब वो आतफ के लिए होता, और फिर अगर ये आतफ के लिए होता तो फिर जैद का आतफ आना पर वो तो फाइल बन रहा है तो फेल का, तो इसके ऊपर भी पेश पढ़ते हैं हम, क्योंकि मातू मातू फल का इराब एक होता है। तो जी तो आना व जैदन, ये जबर इसी वजह से पड़ी कि ये वाव मा के माने में है, तो माना मैं आया जैद के साथ। अब ये माफूल मा वो शरीक हो रहा है किसके साथ? उस फेल के मामूल के साथ। फेल तो आमिल है, इसका मामूल क्या है? आना, मुतकल्लिम। तो आना और जैद दोनों साथ साथ आए, मफूल माहू और फेल का मामूल जो फाइल बन रहा है ना इस मिसाल में, वो दोनों साथ साथ आए, इस मकसद के लिए आता है। तो क्या माना? तो आना ये वाव माह के माने में है ना,
تو کیا مانا ماں کے نے واؤ اڑاؤ ماں رکھو تو ایک ہی مانا ہے. اے معل جباتی و مع زیدن، یہ واؤ کا مانا کر دیا کیا نا، سردی آئی جبوں کے ساتھ، میں آیا زید کے ساتھ، یہ ساتھ والا مانا. میں آیا اور زید آیا وہ نہیں، وہ تو عاطف کے لیے ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات ختم ہو گئی. آگے ایک اصول بیان کرنے لگے. پہلے کو اصول یاد رکھنا، فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اگر صورتحال ایسی ہو کہ مفعول معہ کا جو فعل ہے وہ لفظوں میں موجود ہو، کیا مانا تقدیراً نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو، لفظوں میں موجود ہو، نظر آ رہا ہو فعل. ایک بات فعل لفظوں میں موجود ہو. دوسری بات یہ ہے وجاز العطف، مفعول معہ جو واو کے بعد آ رہا ہے اس کا اپنے ما قبل فعل کے معمول پر عطف بھی جائز ہو. جہاں یہ دو شرطیں پائی جائیں کہ مفعول معہ کا فعل لفظوں میں موجود ہو، چھپا ہوا نہ ہو، اور عطف بھی جائز ہو، عطف سے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو. سمجھے؟ تو پھر جہاں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر یاد رکھنا ہے آپ نے یجوز فیہ الوجہان، یہ آ گیا حکم، یہ آ گئی جزا. ان شرط کے لیے تھا نا، اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی پھر لفظوں میں موجود ہے اور عطف بھی مفعول معہ کا اپنے ماقبل کے اوپر جائز ہے، عطف سے کوئی چیز مانے اور رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو جہاں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہاں پھر حکم کیا ہوگا جزا کے، یجوز فی الوجہان، دونوں صورتیں پڑھنی جائز. کیا مانا؟ اس واو کے بعد جو آ رہا ہے اس کو مفعول معہ بھی بنا سکتے ہیں اور بڑھ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس واو کو عاطفہ بناؤ اور اس کا ماقبل کے اوپر عطف کر دو، کیونکہ عطف سے تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. تو یہ دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی. تب جب فعل لفظوں میں موجود ہو، تقدیراً نہیں، چھپا ہوا نہ ہو، اور عطف بھی جائز ہو، عطف سے کوئی معنی اور رکاوٹ موجود، دونوں صورتیں جائز ہو جائیں. کون سی دونوں صورتیں؟ النصب، نصب کیوں؟ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے. والرفع، رفع کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے عطف کیا ہے، واو کو عطفہ بنایا ہے، اور یہ واو کے جو بعد آ رہا ہے معطوف، اس کا عطف ہو رہا ہے فاعل کے اوپر، تو جو اعراب معطوف علیہ کا وہی معطوف کا ہو جائے گا، تو رفع بھی جائز ہو جائے گی اور نصب بھی جائز ہو جائے گی، جبکہ عطف سے کوئی مانع موجود نہ ہو اور فعل بھی لفظوں میں. مثال سے سمجھ میں آئے گی. نحو جئت انا وزیدن، اب یہ و زیدن، زیدن پہ زبر کیوں پڑی ہے جی؟ مفعول کلمہ کیا کریں؟ میں آیا زید کے ساتھ. اچھا، اب اس زید کا عطف بھی جائز ہے انا پر. کیوں؟ کیونکہ عطف سے کوئی رکاوٹ موجود نہیں، اور یہ دیکھیں فعل بھی موجود ہے. جی تو فعل لفظوں میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور اس کا زید کا عطف پیچھے انا پر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسم ہے زید، یہ جو بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اس کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر نہیں ہو سکتا. وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے پر عطف نہیں ہو سکتا. تو کی تو ضمیر پر عطف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، گویا فعل کا ایک حصہ اور جز ہے. جب فعل کا جز ہوگی تو غیر مستقل ہوگی، کیونکہ فعل کا ایک حصہ ہوگی، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ غیر مستقل ہے، فعل کا حصہ ہے. اور زید جو ہے یہ اس میں مستقل ہے. جب یہ مستقل ہے اور تو غیر مستقل ہے تو مستقل کا غیر مستقل پر عطف نہیں ہو سکتا. ہاں تب عطف ہوگا جب اس مرفوع متصل ضمیر کے ساتھ ایک ضمیر منفصل آگے جو الگ اور مستقل ہے. اب انا تو فعل کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، یہ تو مستقل ہے، زید بھی مستقل ہے، تو یہ جو انا ضمیر مرفوع منفصل آگے فعل سے کٹ کے الگ سے، اب عطف جائز ہو گیا. اگر یہ انا نہ ہوتا جئت وزیدن ہوتا پھر عطف جائز نہ ہوتا. کیوں؟ جئت میں تو ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا غیر مستقل ہے، مستقل تو نہیں ہے، فعل کا حصہ ہے. انا فعل سے الگ ہے لہذا یہ مستقل ہے، یہ فعل کا جز نہیں ہے، فعل سے کٹی ہوئی. یہ بھی مستقل، زید بھی مستقل، تو مستقل کا مستقل کے اوپر عطف ہو سکتا ہے.
تو آنا آ گیا، اب عطف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اور جی تو فعل بھی لفظوں میں موجود ہے، دونوں شرطیں پائی گئی ہیں تو عطف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آنا تو فاعل تھا تو زید کا عطف اس کے اوپر کیا فاعل پر، تو فاعل مرفوع تو یہ بھی مرفوع۔ تو جب زیدن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے میں آیا اور زید آیا، یہ بھی جائز کیونکہ دونوں شرطیں پائی گئی ہیں، تو لہٰذا عطف جائز ہو جائے گا۔ فعل لفظوں میں مذکور بھی ہے اور عطف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، عطف جائز بھی ہے، تو وزیدن بھی وزیدن بھی دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی۔ ترجمے میں فرق وہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک بات ہے، اگر فعل لفظوں میں موجود ہو لیکن دوسری شرط نہ پائی جائے، کیا کہ عطف جائز نہ ہو، وہ علم یجوز العطف، عطف جائز نہیں، پھر عطف نہیں کر سکتے کیونکہ عطف جائز ہی نہیں ہے، تو پھر ایک ہی اعراب آئے گا، وہ کیا تعین النصب۔ اب یہ مفعول معہ ہی بنے گا، تو مفعول معہ تو منصوب ہوتا ہے، لہذا پھر نصب متعین ہو جائے گا، نصب ہی پڑھیں گے۔ اب اس کو اس کے اوپر اس کو عطف نہیں کر سکتے کیونکہ عطف سے معنی اور رکاوٹ موجود ہے۔ وہ کیا، وہ مثال سے واضح ہوگا۔ دیکھیں کی مثال کیا، جئت وزیدن، اب فعل تو لفظوں میں موجود ہے، جئت تو ایک شرط تو پائی گئی، لیکن اب زید کا عطف اگر ہم کرتے ہیں تو انا تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو ضمیر مرفوع متصل کی موجود ہے جو فعل کے ساتھ متصل جڑی ہوئی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں زید کا عطف تو کے اوپر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جی بولے، ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی یہ دیکھیں، یہ تو اس کے ساتھ غیر مستقل ہے کیونکہ یہ تو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو فعل کا گویا جز بن گئی، تو یہ تو ضمیر غیر مستقل ہے، اور زید مستقل کیونکہ وہ تو کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، تو مستقل کا عطف غیر مستقل پر نہیں ہو سکتا، یہاں آنا نہیں آیا لہذا عطف نہیں ہو سکتا، اگرچہ فعل لفظوں میں موجود ہے لیکن دوسری شرط نہیں پائی گئی لہذا عطف جائز نہیں، تو عطف کر کے اس کے اوپر پیش نہیں پڑ سکتے۔ اب ایک ہی صورت متعین ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ زبر پڑھو، مفعول معہ بناؤ، کیونکہ مفعول معہ بھی نہ بناؤ اور عطف بھی نہ ہو سکے تو کلام ہی لغو ہو جائے گی، تو آخر حد تک کوشش کی جائے گی عاقل بالغ کے کلام کو لغو اور ضائع ہونے سے بچانا۔ اس کی صورت کیا ہے، اس کو مفعول معہ بنا دو، اب اس کا عطف جائز نہیں کیونکہ عطف سے رکاوٹ آ گئی، وہ رکاوٹ کیا ہے، مرفوع منفصل کی ضمیر نہیں آئی، لہذا اس کیس میں دونوں اعراب پڑھنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ تعین النصب، یہ مفعول معہ ہی بننا اس کا متعین ہے، اور مفعول معہ تو منصوب ہوتا ہے لہذا نصب ہی متعین ہے، اور اس کا عطف کی وجہ سے رفع پڑھنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آگے، جئت وزیدن، بات پوری ہوگی۔ میرے خیال میں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، آدھا سبق جو اگلا ہے وہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، اس کو پھر ہم کل دیکھ لیں گے۔ اب آپ بتائیں اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی کلیئر ہوگی بات؟ جی دیکھیں اب یہ جیتو میں یہ جو تو ضمیر ہے نا، یہ ہے اصل میں فاعل کی تاپش تو، لیکن یہ تو فعل سے الگ نہیں ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہے، جی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیتو میں، تو گویا فعل اور یہ اس کا حصہ بن گئی، تو جب فعل کا حصہ بن گئی تو یہ مستقل الگ سے اس کا وجود نہیں ہے، فعل کے ساتھ وجود ہے، تو فعل کے ساتھ جب آ رہی ہے تو غیر مستقل ہے، مستقل نہیں ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ ہی تو آئے گی، فعل کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتی، فعل کے بغیر تو آنا آئے گا، تو انا مستقل ہے کیونکہ کسی فعل کے ساتھ جڑا ہوا، یہ فعل کے تابع نہیں ہے، یہ مستقل ہے، اور زید بھی مستقل ہے، کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو مستقل کا مستقل کے اوپر عطف ہونا چاہیے، انا کے اوپر، لہذا کبھی بھی اسم کا عطف نہیں ہو سکتا کس کے اوپر، ضمیر مرفوع متصل کے اوپر عطف نہیں ہو سکتا، اگر عطف کرنا ہے تو ساتھ منفصل بھی لانی ہوگی تاکہ وہ بھی مستقل ہو جائے، انا بھی مستقل،
زید مستقل مستقل کا مستقل کے اوپر عطف ہو جائے گا. اس کو دیکھ لیں، اگر رہ گیا تو پھر کل میں سے پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. کل پھر میں دوبارہ کر لوں گا. ٹھیک ہوگی بات؟